بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی بدل دینے والی باتیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام: آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھی، اور اسی طرح بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کی رب کی پابندیاں ٹھیک تھی۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو، کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے لیے ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہاں دیر ہے، اندھیر کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ تلک رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ مجھے اتنا عیب لگتا ہے نا کہ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، وہ بخشا جائے گا۔ یاد رہے، حساب دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسو کا، تڑپ کا، بے حسی کا اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس، کچھ نہیں، سبھی لوگ یہ بات بلائے بیٹھے ہیں۔